بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 80۔ اللہ بس باقی ہوس۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک دفعہ ایسا کیا کہ آپ باہر تشریف لائے اور اس وقت آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے۔ اوپر دیکھا ستاروں کی طرف کہ ماشاءاللہ ٹمٹما رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو ٹمٹما رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ بہت دوری پر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں گویا ٹمٹما رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ان کو رب مان رہے تھے۔ نبی تو کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا، شرک کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ انبیاء نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ خیر کچھ دیر کے بعد جب ستارے چھپنے لگے، غائب ہونے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا انی لا احب الآفلین، یہ ختم ہونے والوں، غروب ہو جانے والوں، غائب ہو جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ ان کو خدا کیسے بنا لوں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کو اور دنیا کی ان چیزوں کو بقا کہاں ہے؟ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ پھر کسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے، بہت خوب اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ارے وہ ستارے تو خدا نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ غروب ہو گئے، مگر یہ تو ہے خدا۔ یہ تو بہت چمکدار ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، دنیا بھر کو روشنی دے رہا ہے، اس کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا۔ تو کہنے لگے یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ دیکھو وہ سارے عالم کو اس طرح منور کیے ہوئے ہے کہ ذرہ ذرہ اس سے روشن ہے۔ کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صبح میں نکلا ہوا سورج شام میں غروب تو ہوتا ہی ہے۔ جب وہ شام میں غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی خدا نہیں ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کی چیزوں پر حالات طاری ہوتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا تو باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے دل لگاؤ۔